آج کی بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ میڈیکل کالجز اور ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے ایم ڈی کیٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی ایم ڈی کیٹ کا انعقاد ہوا، لیکن جو ہی انعقاد مکمل ہوا اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور پی ایم ڈی سی نے نتائج جاری کیے تو عدالت میں ریٹ دائر کی گئی کہ امتحان میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ 1 مہینے تک اس سلسلے میں کارروائی چلتی رہی اور عدالت نے نتائج کی اشاعت سے پی ایم ڈی سی کو روک دیا تھا۔ عدالت نے اس سلسلے میں کل بہت بڑا فیصلہ جاری کیا ہے۔ اسی فیصلے سے متعلق آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ عدالت میں اس سارے عرصے کے دوران کیا کچھ ہوا، جج صاحبان نے کیا کہا، کیا امتحان کا دوبارہ انعقاد ہوگا یا پہلے والے نتائج کو ہی بحال رکھا جائے گا۔ عدالت نے جو کچھ کہا آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے، تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب۔ خبر کی تفصیل کے مطابق سندھ ہائی کورٹ نے سرکاری میڈیکل و ڈینٹل کالجز اور جامعات میں داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ 4 ہفتوں میں دوبارہ لینے کا حکم دے دیا۔ ایم ڈی کیٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے۔ پچھلی سماعت پر کمیٹی کی تشکیل کا حکم دیا تھا۔ کمیٹی نے کچھ کام کیا یا گھر پر سوتے رہے۔ کمیٹی کی چیئرپرسن شیریں ناریجو نے رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے کہا کہ بنیادی ذمہ داری پی ایم ڈی سی اور ڈاؤ یونیورسٹی کی تھی۔ اگر رپورٹ کے مطابق امتحان میں کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی تو درخواست گزاروں کو سنیں گے۔ ٹیسٹنگ ایجنسی کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آپ جامعات کو پھنسا دیتے ہیں۔ کبھی جناح سندھ یونیورسٹی کو ذمہ داری دی، کبھی ڈاؤ یونیورسٹی کو ذمہ داری دی۔ شیریں ناریجو نے کہا کہ کمیٹی نے ڈاؤ یونیورسٹی کے امتحان کے نظام کو چیک کیا ہے۔ درخواست گزاروں کے بیانات اور شواہد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کچھ طلبہ نے رابطہ کیا کہ امتحان دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے طلبہ کے بیانات بھی لیے ہیں۔ کمیٹی کی تحقیقات میں امتحان کے نظام میں خامیاں پائی گئی ہیں۔ مختلف پوائنٹ پر سسٹم کمپرومائز ہوا ہے۔ امتحانی نظام کے ذمہ داران میں 42 افراد شامل رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ میکانزم کمپرومائز ہوا ہے، مطلب پرچہ لیک ہوا ہے، جس پر شیریں ناریجو نے کہا واٹس ایپ پر جوابات اور مختلف سوالات موجود تھے۔ سندھ ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ ایف آئی اے کا کیا کردار ہے، انہوں نے کیا تحقیقات کی ہیں، ایف آئی نے کسی کو گرفتار کیا یا کسی کے نام کی نشاندہی کی ہے۔ کمیٹی سربراہ نے بتایا کہ جو سوال ہمارے سامنے تھا وہ پیپر لیک ہونے کا ٹائم اہم تھا۔ عدالت نے ایف آئی اے حکام سے پوچھا، ایف آئی اے سسٹم کمپرومائزڈ تھا، اس کی تحقیقات کی ہیں، جس پر ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ جو لوگ امتحان کے عمل میں شریک ہوئے ان کے موبائل فورینزک پر ہیں۔ ایک بندے نے میسج ڈیلیٹ کیے ہوئے تھے، وہ ریکور ہوئے، فزیکل ثبوت بھی ملا ہے۔ عدالت نے پوچھا، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی والی تحقیقات ابھی تک مکمل نہیں ہوئیں، جس پر ایف آئی اے حکام نے بتایا جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی والی تحقیقات بھی کچھ دنوں میں مکمل ہو جائیں گی۔ جسٹس صلاح الدین پہنہور نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ ایف آئی اے اور حکومت تحقیقات کر رہی ہے، کون مجرم ہے، کس کو سزا دینی ہے وہ حکومت جانے اور ایف آئی اے۔ ممبر کمیٹی نے کہا کہ جامعات کی قابلیت اور نقائص کے باعث سسٹم کمپرومائزڈ ہونے کے امکانات بہت ہیں، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ ڈاؤ یونیورسٹی امتحان لینے کی قابلیت نہیں رکھتی تھی۔ ممبر کمیٹی نے بتایا سوالات کو اصل امتحان سے لے کر تھوڑی بہت تبدیلی کر کے آؤٹ کیا گیا۔ عدالت نے پوچھا سوال نامہ کس نے بنایا تھا، جس پر کمیٹی چیئرپرسن شیریں ناریجو نے بتایا کہ کالج پروفیسر سے سوال نامہ بنوایا گیا تھا۔
अदालत ने शीरीन आरिजो के जवाब पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि कॉलेज के प्रोफेसर से सवालात बनवाए गए हैं। शीरीन आरिजो ने बताया कि कॉलेज प्रोफेसर का एक ग्रुप है जो पहले भी सवालनामा तैयार करता रहा है। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने PMDC के वकील से मुकालमा करते हुए पूछा, आपका किरदार क्या है? जहां ताकतवर लोग हैं वहां आपके हाथ बंधे हुए हैं। हैदराबाद और एक और बोर्ड ने नताइज का ऐलान नहीं किया, क्या वहां पैसे चल रहे हैं? आज ही MD कैट के नताइज का ऐलान करें। अदालत ने कहा, आगा बोर्ड और नम्स का बच्चा MD कैट का टेस्ट नहीं देता। PMDC को कितने पैसे मिले हैं? 8,000 रुपये फ़ी उम्मीदवार लिए गए हैं। आपका टेस्ट एलीट क्लास के लिए नहीं, गरीबों के लिए है, फीस भी ज़्यादा लेंगे। बज़ाहिर ये इम्तिहान कम्प्रोमाइज़्ड हुआ, अब PMDC क्या करेगा? वकील PMDC ने कहा, आप कोई फ़ैसला करें, हम इस पर अमल दरामद करेंगे। जिस पर अदालत ने कहा कि 2100 बच्चे हैं जिन्होंने 185 से ज़ायद नंबर लिए हैं। PMDC के वकील का कहना था कि इम्तिहानात का इनेकाद सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जिस पर अदालत ने पूछा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, बेहतर रास्ता क्यों नहीं अपनाया? आप नया टेस्ट करवाते तो किसी बच्चे के इतने नंबर नहीं होंगे, पिछले इम्तिहानात के नताइज काबिल कबूल होंगे तो उन बच्चों के साथ क्या होगा? इस मामले को कैसे हल करेंगे? वकील PMDC ने कहा, ज़ाती तज्ज़िया है कि सिर्फ इसी साल के नताइज काबिल कबूल हों। जिस पर अदालत ने कहा, इम्तिहान में अगले साल के नताइज में परसेंटेज कम हो जाती है, या तो ये तय कर लें कि परसेंटेज कम नहीं होगी, तमाम तलबा को बराबर मौका मिलेगा। एक ऑप्शन दोबारा इम्तिहान का भी मौजूद है, या वैलिडेशन के मसले पर तमाम तलबा को बराबर का मौका दें। अदालत ने MD कैट में मुबैना बेज़ाब्तिगियों के खिलाफ दरखास्तों पर मुख्तसर फ़ैसला सुनाते हुए MD कैट टेस्ट 1 माह में दोबारा लेने का हुक्म दे दिया है। जो MD कैट के नताइज और अदालत के फ़ैसले से मुतल्लक़ थी, अदालत ने सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मेंबरान से PMDC समेत FIA समेत सिंध के जो इम्तिहान लेने वाले थे, डॉ यूनिवर्सिटी भी थी, वो उन सब से सवाल जवाब किए और इस हवाले से अपना फ़ैसला दिया है। ये थी बड़ी ख़बर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस हवाले से दोबारा इम्तिहान है, अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि तमाम तलबा का इम्तिहान दोबारा होगा, आल पाकिस्तान या सिर्फ सिंध का ही इम्तिहान दोबारा लिया जाएगा। इस हवाले से ख़बर आना अभी बाकी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बार वक्त पहुंचते रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई खबरों के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।